اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسین۔ حضرات گرامی، آج کی ہماری یہ نشست مولا کائنات حیدر کرار اسد اللہ الغالب شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مولا مرتضیٰ مشکل کشا تاجدار ہر عطا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی ذات پاک کے حوالے سے ہو رہی ہے 21 رمضان المبارک مولا کائنات کا یوم وصال ہے، تو ہم مولا کائنات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ سب سے پہلے تو اسی لفظ پر غور کیا جائے کہ مولا علی کو مولا کائنات کہا جاتا ہے، مولا مسلمان نہیں کہا جاتا، مولا اسلام نہیں کہا جاتا، مولا کائنات کہا جاتا ہے۔ کائنات میں سب کچھ ہے، کائنات میں فرشتے ہیں، کائنات میں انسان ہیں، کائنات میں زمین ہے، کائنات میں صحرا ہیں، کائنات میں دریا ہیں، کائنات میں شجر و حجر ہیں، کائنات میں سورج ہے، کائنات میں چاند ہے، کائنات میں ستارے ہیں، کائنات میں آسمان ہے۔ کل کائنات جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس کل کائنات کا مولا حضور نے حضرت علی کو بنایا، اسی لیے ان کو مولا کائنات کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے غدیر خم کے مقام پر 1.25 لاکھ یا کم و بیش صحابہ کرام کی تعداد تھی، حضور نے سب کو جمع کیا، روکا، خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب حضور خطبہ دے رہے تھے، حضرت مولا علی کو بلایا، اپنے ساتھ کھڑا کیا، حضور نے ایسے مولا علی کا ہاتھ بلند کیا، اپنا ہاتھ پکڑا، مولا علی کا ہاتھ ایسے بلند کیا، اور حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا آقا انہیں کون نہیں جانتا، یہ تو آپ کے بھائی ہیں، یہ تو مولا علی ہیں، یہ تو جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، کون نہیں ان کو جانتا؟ حضور نے فرمایا پھر جو جو جانتا ہے وہ سن لے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، پھر جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جس کا میں مولا ہوں
اس کا علی مولا ہے۔ پھر اگلی بات سنیے، یہ بات تو ہر بندہ بتاتا ہے، یہ بات ہر بندہ کرتا ہے، کوئی کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، ہر بندہ یہ بات کرتا ہے کہ حضور کا یہ فرمان حق ہے، سچ ہے۔ حضور نے حضرت علی کو مولا کہا، فرمایا جو مجھے مولا سمجھتا ہے وہ علی کو بھی مولا سمجھے گا۔ یہاں پر یہ خلش بھی دور کر لیں کہ مولا کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مولا کہتے ہیں تو مولا کا مطلب اللہ ہی ہے۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے مولا ایک صفاتی نام ضرور ہے، لیکن مولا جو ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے۔ مولا کا معنی آقا کا بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی مالک کا بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی غلام کا بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی دوست کا بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی مددگار کا بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر معنی دوست کا ہے، محبوب کا ہے۔ جس کو میں محمد محبوب ہوں اس کو علی محبوب ہونا چاہیے۔ جس کا مددگار میں ہوں اس کا مددگار علی ہونا چاہیے۔ اگر اس کا اس بات پہ یقین ہے تو وہ میں محمد پر بھی ان باتوں پر یقین رکھتا ہے کہ جیسے میں دوست ہوں ویسے علی دوست ہیں، جیسے میں مددگار ہوں ویسے علی مددگار ہیں، جیسے مجھ سے محبت کرتے ہو ویسے مولا علی سے محبت کرو۔ اب یہ مولا کا معنی ہے۔ یہ چیز تو ہر کوئی بتاتا ہے، جو چیز چھپائی جاتی ہے نا، یعنی اس سے آگے بات ہی نہیں کی جاتی، بس اتنی بات کر کے تو مولا علی کی عظمت پر اس بیان کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ جو عظمت کی بات ہے وہ بتانی چاہیے، ظاہر کرنی چاہیے۔ ہم کرتے ہیں، کرنے والے کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کسی چیز کو چھپایا نہ جائے۔ علم جو ہوتا ہے وہ چھپانے کی چیز نہیں ہے۔ جب یہ بات حضور نے مولا علی کے بارے میں کہہ دی نا، جب حضرت مولا علی اس ممبر سے نیچے آئے جس ممبر پر حضور نے حضرت علی کو ساتھ کھڑا کیا تھا، اس ممبر سے جب نیچے آئے جناب عمر کھڑے تھے، تو جناب عمر کو اتنی خوشی ہوئی اس بات کی، اتنی خوشی ہوئی انہوں نے حضرت مولا علی کو مبارکباد دی۔ علی میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، رسول اللہ نے جس کا حضور مولا ہیں، جس کے مولا حضور ہیں، حضور نے اس کا مولا تمہیں بنا دیا ہے، میں اس بات پر تمہیں مبارک دیتا ہوں۔ بھائی مبارک کون دیتا ہے؟ جس کو خوشی ہو یا جس کو تکلیف ہو؟ جس کو خوشی ہو۔ آپ کے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہو، آپ کا کوئی بھائی جو ہے وہ کسی عہدے پر چلا جائے، اس کو جناب کوئی بڑی سیٹ مل جائے، اس کو بڑا عہدہ مل جائے، تو جس کو خوشی ہوتی ہے نا وہ گھر میں آ کے مبارکیں دے رہا ہوتا ہے کہ جی آپ کو مبارک ہو، آپ کے بیٹے کو یہ مقام مل گیا ہے، آپ کے بیٹے کو یہ عہدہ مل گیا ہے، آپ کے بیٹے کو یہ منصب مل گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی کو مبارک دینا یہ اس بات کی دلیل ہے، عمر علی کے مقام سے خوش ہوتے تھے، علی کی شان سے خوش ہوتے تھے، علی کی عظمت سے جلا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بات جو ہے عموماً چھپائی جاتی ہے، لیکن اس کو بیان کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ میں اور مولا علی میں جو پیار تھا، آج اگر اس چیز کو واضح کیا جائے، اجاگر کیا جائے، تو بہت سارے فتنے جو ہیں وہ خود بخود ہی ختم ہو جائیں۔ کچھ لوگ ہیں جو صحابہ کی طرف رکے ہوئے ہیں، کچھ وہ ہیں جو صرف اہل بیت کی طرف رکے ہوئے ہیں، اور ان کو آپس میں لڑاتے ہیں، ان کی دشمنیاں بتاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو قرآن میں فرما دیا ہے میرے محمد کے جو ساتھی ہیں جتنے بھی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑے رحیم ہیں۔ محمد الرسول اللہ
اللہ نے قرآن میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ جب سختی کرتے ہیں تو کافروں پر کرتے ہیں، مسلمانوں پر نہیں کرتے، ان کی سختی کافروں کے لیے ہے، ان کا رویہ کافروں کے ساتھ سخت ہو جاتا ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں جب بیٹھے ہوتے ہیں نا تو بڑے رحیم ہوتے ہیں، بڑے پیار والے ہوتے ہیں۔ بھئی صحابہ کو اور اہل بیت کو ان کو دشمنی کے انداز میں بتانا یہ تو قرآن کی مخالفت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، اب صحابہ بھی حضور کے ساتھ تھے اور اہل بیت بھی حضور کے ساتھ تھے، ان دونوں کا اگر ساتھ ہے تو یہ ماننا پڑے گا وہ مسلمان تھے، اور مسلمان ہو کر حضور کے ساتھی ہو کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رویہ رکھتے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا رویہ رکھتے تھے، ورنہ پھر قرآن کی مخالفت ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے۔ پڑھ لیجئے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے، جہاں نور جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے، محبت کر کے یاروں سے علی مولا نے بتلایا، محبت کر کے یاروں سے علی مولا نے بتلایا، جو دشمن ہوں صحابہ کے علی والے نہیں ہوتے، جو دشمن ہوں صحابہ کے علی والے نہیں ہوتے، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا، ایک سوال اور اس کا جواب۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہو، مشکل کشا کا مطلب ہوتا ہے جو مشکل کشائی کرے، جو مشکلوں کو حل کرے۔ تو سوال کرنے والا یہ سوال کرتا ہے کہ مولا علی مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ان کو مشکل کشا کہتے ہیں، وہ اگر مشکل کشا ہوتے تو اپنے بیٹوں کی مشکل حل کر لیتے۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، ان کا وصال زہر کی وجہ سے ہوا۔
حضرت امام حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا، ان کی مشکل حل کر لیتے؟ اس کا جواب یہ ہے، وہ مشکل کشا ضرور تھے، وہ مشکل کشا ضرور تھے اور ضرور ہیں، لیکن مشکل کا مطلب یہ ہے مشکل کشا کا کہ جہاں مشکل ہوگی وہ وہاں مشکل کشائی کریں گے۔ جہاں مشکل ہو ہی نہ تو وہاں پر وہ مشکل کشائی کیوں کریں گے؟ جب مشکل ہوگی تو مشکل کشائی کریں گے۔ امام حسن نے اپنے زہر دینے کو مشکل کبھی نہیں کہا، کبھی سمجھا ہی نہیں، کبھی آپ نے اس کو مشکل نہیں سمجھا کہ یہ کوئی مصیبت تھی جو مجھ پر آئی ہے۔ اسی طرح امام حسین نے، امام حسین کی زندگی کی پوری آپ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، امام حسین کی سیرت پڑھ کر دیکھ لیں، کہیں پر امام حسین نے یہ واویلا مچایا ہو، کہیں پر امام حسین نے رونا دھونا کیا ہو، مجھ پر مصیبت آ گئی، مجھ پر مشکل آ گئی، مجھ پر پریشانی آ گئی، ایسی بات اگر امام حسین کرتے تو مولا علی ان کی مشکل کشائی کرتے۔ امام حسین نے تو اس کو امتحان سمجھا ہے، مشکل نہیں سمجھا۔ امتحان میں کامیابی کی دعا کی جاتی ہے، مشکل کے ٹلنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر یہ مشکل ہوتی تو مولا علی مشکل کشائی فرماتے، امتحان تھا اس لیے امتحان میں کامیابی کی دعائیں کرتے رہے، حضور بھی دعا کرتے رہے، مولا علی بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ امتحان میں تو آپ نے بھی اگر جانا ہو تو کوئی بندہ نہیں کہتا، آپ کے ماں باپ نہیں کہیں گے کہ جی اللہ کرے یہ امتحان ٹال جائے، بھئی ان کو پتہ ہے امتحان دے گا تو اس کو کوئی بڑا عہدہ ملے گا، ڈگری ملے گی، اس کو سند ملے گی، اس کو عہدہ ملے گا۔ امتحان دے گا تو اب وہ کہیں جی یہ تو امتحان بڑا مشکل ہے، یہ تو مشکل ہو گئی ہے، لہٰذا یہ مشکل ٹل جانی چاہیے، وہ سفارشیں کروائیں کہ اللہ کرے یہ امتحان ٹل جائے، تو یہ بندہ کبھی بھی نہ کوئی ڈگری حاصل کر سکتا ہے، نہ یہ کسی بڑے عہدے پر جا سکتا ہے۔ اس کو ڈگری حاصل کرنے کے لیے، اس کو بڑے عہدے پر جانے کے لیے، اس کو بڑا منصب پانے کے لیے، اس کو اپنے امتحان میں کامیاب ہونا پڑے گا، اور اس کی کامیابی کے لیے اس کے دوست دعائیں کریں گے، اس کے والدین دعائیں کریں گے، اس کے شیخ دعائیں کریں گے، اس کے استاد دعائیں کریں گے۔ وہ کہیں گے یہ امتحان ہے، اللہ کرے ہمارا یہ بچہ امتحان میں کامیاب ہو جائے۔ تو امام حسین بھی امتحان میں تھے اور امتحان میں کامیاب ہوئے۔ کامیاب ہوئے تو اللہ نے ڈگری بھی بہت بڑی عطا فرمائی، شان بھی بہت بڑی عطا فرمائی، مقام بھی بہت بڑا عطا فرمایا۔ جتنا بڑا امتحان دیا پھر شان بھی اتنی ہی بڑی عطا فرمائی۔ یہ امتحان کی وجہ سے عطا نہیں فرمائی، یہ شان تو ان کو پہلے ہی مل چکی تھی، حضور ان کے بچپن میں ہی فرما چکے تھے، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حضور تو پہلے ہی فرما چکے تھے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو کسی نے کہہ دیا بھائی جنت اللہ نے حضور کی ملکیت میں دے دی تو حضور نے اپنی اولاد کو دے دی۔ حالانکہ کسی بھی سلطنت میں اپنے ہی عزیزوں کو، اپنے ہی قریبیوں کو، اپنی اولاد کو نواز دینا یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ تو اس قابل ہی نہیں تھے، چونکہ اس کا بیٹا تھا اس لیے اس کو دے دیا، وہ اس کا پوتا تھا اس لیے اس کو دے دیا، وہ اس کا بھتیجا تھا اس لیے اس کو دے دیا، تو یہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو کوئی سوال کر سکتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا، اتنا بڑا عہدہ دے دیا، کیسے دے دیا؟ امتحان تو لیا کوئی نہیں، پتہ تو کیا کوئی نہیں، کتنی قابلیت ہے؟ فرمایا میدان کربلا میں نظر دوڑا لینا، پھر پتہ چلے گا حسین کتنا قابل ہے، حسین کی شان کیا ہے، حسین کا مقام کیا ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ یہاں تمہارے ایک میت پڑی ہو تمہارے حواس قابو میں نہیں رہتے، دیواروں میں ٹکرے مارتے ہو، جناب تمہیں پتہ نہیں ہوتا، ہوش سے بے ہوش ہو جاتے ہو۔ اور حسین کا حوصلہ دیکھو کیسے امتحان میں پاس ہوتے ہیں، 72 لاشیں اٹھا کر بھی حسین کے منہ سے ہائے نہیں نکلی، حسین کے منہ سے کوئی جملہ ایسا نہیں نکلا، شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی، پھر بھی کہا مولا میں صبر کر رہا ہوں، تیری رضا پہ راضی ہوں، میں صبر کر رہا ہوں،
تیری رضا پہ راضی ہوں۔ جنت دے مالکانو، جنت دے مالکانو، ساڈا سلام ہووے، جنت دے مالکانو، جنت دے مالکانو، ساڈا سلام ہووے، کلمے دے وارثانو، ساڈا سلام ہووے، جنت دے مالکانو، جنت دے مالکانو، ساڈا سلام ہووے، کلمے دے وارثانو، ساڈا سلام ہووے، غازی نو ویکھیا تے، غازی نو ویکھیا تے، نہر فرات بولی، غازی نو ویکھیا تے، غازی مل کے پڑھیے، غازی نو ویکھیا تے، غازی نو ویکھیا تے، نہر فرات بولی، تین دن دے پیاسیاں نو، ساڈا سلام ہووے، جنت دے مالکانو، جنت دے مالکانو، ہویاں نے جیڑیاں وی، ہویاں نے جیڑیاں وی، کربل دی ریت اُتے، ہویاں نے جیڑیاں وی، کربل دی ریت اُتے، اونا تلاوتانو، ساڈا سلام ہووے، کربل دے وارثانو، جنت دے مالکانو، ساڈا سلام ہووے، کربل دے سیدانو، ساڈا سلام ہووے، بھلیا نہیں جنہانو، بھلیا نہیں جنہانو، سجدہ حسین والا، بھلیا نہیں جنہانو، سجدہ حسین والا، اونا نمازیانو، ساڈا سلام ہووے، جنت دے مالکانو، جنت دے مالکانو، ساڈا سلام ہووے، کلمے دے وارثانو، ساڈا سلام ہووے، آلے نبی دی عظمت، آلے نبی دی عظمت، بچیاں نو جے سکھائی، آلے نبی دی عظمت، بچیاں نو جے سکھائی، فاروقیوں نماواں نو ساڈا سلام ہووے، جنت دے مالکانو، جنت دے مالکانو، ساڈا سلام ہووے، کلمے دے وارثانو، ساڈا سلام ہووے، جنت دے مالکانو۔
آخری بات، آل نبی کی عزت، آل نبی کی عظمت۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی نعت لکھنی شروع کی، اور فرماتے ہیں مجھے پتہ تھا کہ جب حضور کی تعریف کی جائے ساتھ میں حضور کی آل کی تعریف بھی ضرور کی جائے۔ فرماتے ہیں میں نے ایک ربائی عربی زبان میں لکھنا شروع کی۔ ربائی کہتے ہیں، یہ ربو سے بنا ہے، ربائی کہتے ہیں 4 مصروں والے کلام کو، جس کلام میں صرف 4 مصرے آ جائیں اس کو کہتے ہیں ربائی۔ حضرت شیخ سعدی نے لکھنا شروع کیا، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ۔ اب شاعروں کی یہ مجبوری ہوتی ہے، انہوں نے جو لفظ شعروں میں مصروں میں بنانے ہوتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں کہ لفظوں کا وزن برابر ہو جائے تاکہ پڑھنے میں اور سننے میں مزہ آئے، سر جو ہے وہ اس کی وہ صحیح بن جائے، لفظ جو ہیں وہ آگے پیچھے نہ ہو جائیں، جتنے لفظ پہلے شعر میں ہوں اتنے دوسرے میں ہوں، تاکہ جو اس کا طرز ہے وہ صحیح ہو جائے، وزن برابر ہو جائے، الفاظ ایک دوسرے سے ملتے جلتے مل جائیں۔ اور پھر اللہ شاعر پر یہ انعام کرتا ہے، وہ شاعر دینی ہو یا دنیاوی، شاعر پر اللہ یہ انعام کرتا ہے۔ اور پھر اگر شاعر مصطفیٰ ہو، اگر شاعر دربار رسالت ہو، اگر شاعر حسن مصطفیٰ ہو، تو پھر اس پر تو اللہ بڑا ہی کرم کرتا ہے۔ شاعر کو اللہ کریم پھر الہام کر دیتا ہے، اس کو لفظ اس کے دماغ میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں عربی زبان میں حضور کی نعت لکھنا چاہتا تھا، میں نے لکھا بلغ العلا بکمالہ، پھر کہتے ہیں میں نے آگے لکھا کشفت الدجی بجمالہ، پھر لکھا حسنت جمیع خصالہ۔ 3 مصرے فرماتے ہیں میں نے لکھ لیے، ایک بھی لکھا، دوسرا بھی لکھا، تیسرا بھی لکھا۔ اب 4تھا مصرع فرماتے ہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، بڑا سوچتا رہا، بڑا سوچ بچار کرتا رہا، بڑا ذہن پر زور دیتا رہا، بڑا اپنے دماغ کو میں اس طرف لگاتا رہا کہ 4تھا مصرع بھی اس کے ہم وزن کوئی مل جائے۔ فرماتے ہیں کافی دیر تک نا مجھے اس کا ہم وزن مصرع مجھ سے نہ بن سکا، مجھے مل نہ سکا، میں لکھ نہ سکا۔ ایک رات فرماتے ہیں میں سو گیا، شیخ سعدی فرماتے ہیں میری سر والی آنکھیں بند ہو گئیں، دل والی آنکھیں کھل گئیں، مجھے نیند آ گئی، میں بستر پہ تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا شیخ سعدی میری وہ نعت تو سنا، وہ مصرے تو سنا جو تو لکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں آقا وہ تو بھی پوری نہیں ہوئی، 4 پورے کرنے تھے، 3 مصرے پورے کیے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ 3 تو سنا، 4تھے کے بارے میں پھر دیکھتے ہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں شیخ سعدی نے سنانا شروع کیا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ شیخ سعدی نے جب یہ سنایا نا تو حضور نے فرمایا تو کہہ کیوں نہیں دیتا صلو علیہ وآلہ، گویا یہ جملے یہ حضور نے خود عطا فرمائے کہ شیخ سعدی آخر میں مجھ پر درود پڑھ دے، میری آل پر درود پڑھ دے، صلو علیہ وآلہ، مجھ پر درود پڑھ دے، میری آل پر درود پڑھ دے۔ تو آل پر درود پڑھنا، حضور نے فرمایا مجھے دم کٹا درود پسند نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے دم کٹا، دم کٹا کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، جس جانور کی دم کٹی ہو آپ کہتے ہیں یہ دم کٹا ہے، تو ہماری سادی زبان میں اس کو لنڈا کہتے ہیں، یہ جانور لنڈا جانور ہے جس کی دم کٹی ہو۔ تو حضور نے گویا یوں فرمایا مجھے دم کٹا درود پسند نہیں، یعنی لنڈا درود پسند نہیں۔ آقا لنڈا درود کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا مجھ پر تو درود پڑھ رہا ہے، میری آل پر درود نہیں پڑھتا۔ فرمایا مجھ پر بھی درود پڑھے، میری آل پر بھی درود پڑھے، میں مصطفیٰ کو یہ درود بڑا ہی پسند آتا ہے، اور وہ تو میں قبول ہی نہیں کرتا۔ حضور نے فرما دیا جب دم کٹا ہے اچھا ہی نہیں ہے، سونا ہی نہیں ہے، جس جانور کی دم کٹ جائے وہ اچھا نہیں ہے، وہ عیب والا ہے، وہ تو پسند ہی نہیں آتا کسی کو۔ تو اگر جانور آپ کو پسند نہیں آ سکتا تو درود حضور کو وہ پسند نہیں آ سکتا جس میں حضور کا ذکر ہو، حضور کی آل کا ذکر نہ ہو، حضور کا بھی ذکر ہو اور حضور کی آل کا بھی ذکر ہو، حضور اسی درود کو پسند فرماتے ہیں۔
تو شیخ سعدی نے جب یہ کرم ہو گیا نا شیخ سعدی پر، اب انہوں نے پھر قلم اٹھایا، اصل ان کی زبان فارسی تھی، تو انہوں نے لکھا الہی بحق بنی فاطمہ۔ اب یہ بنی فاطمہ جو ہے نا یہ آل مصطفیٰ ہے، یہ آل رسول ہے۔ یا اللہ میں تجھے اولاد فاطمہ کا واسطہ دیتا ہوں، شیخ سعدی کہہ رہے ہیں الہی بحق بنی فاطمہ، مولا میں تجھے اولاد فاطمہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، کہ اسی بات پر میرا خاتمہ ہو جائے۔ کس بات پر خاتمہ ہو جائے؟ مولا اولاد فاطمہ کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، میرا خاتمہ جب مجھے موت آئے نا تو مجھے اس بات پر موت آئے، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اب یہ میری دعا یہ تو چاہے تو قبول کر لے، تو چاہے تو رد کر دے۔ دعا میں کرنے لگا ہوں مولا، شیخ سعدی کہتے ہیں، لیکن اس میں واسطہ دے رہا ہوں اولاد فاطمہ کا، آل مصطفیٰ کا، اور اب میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، دعا اب تیری مرضی ہے دعا میری، پر اس میں وسیلہ ہے اولاد فاطمہ کا، اب تیری مرضی ہے، میری دعا کو قبول کر لے یا رد کر دے۔ دعا کیا ہے؟ منو دست و دامان آل رسول، میں نے اپنے ہاتھ میں حضور کی آل کا دامن پکڑا ہوا ہے، انہی کا واسطہ دے رہا ہوں، اب تیرا جی چاہے تو قبول کر لے، جی چاہے تو رد کر دے۔ کیونکہ شیخ سعدی کو پتہ تھا آل رسول کا واسطہ رد نہیں ہو سکتا، آل رسول کا واسطہ رد نہیں ہو سکتا۔ اب آخری بات کیا وہ مولا علی کے حوالے سے چلیں۔ یوم وصال ہے مولا علی کا 21 رمضان کو، 19 کو آپ پر حملہ کیا گیا فجر کی نماز میں، فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، مصلی پر آپ پر اس نے خنجر سے وار کیا دشمن نے، تو اس زخم کی وجہ سے آپ جام بر نہ ہو سکے، 2 دن کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ تو جب آپ زخمی تھے نا، انتڑیاں نظر آ رہی تھی لوگوں کو، پیٹ چاک ہو چکا تھا، خون بہہ رہا تھا، تو کسی نے وہ جو خون روکنے والا یا درد کم کرنے والا کوئی شربت ہوتا ہے وہ بنایا اور بھیجا گیا حضرت مولا علی کی طرف، آپ یہ پی لیں، افاقہ ہوگا، تکلیف کم ہو جائے گی۔ مولا علی فرماتے ہیں جس نے میرے اوپر حملہ کیا وہ کہاں ہے؟ کہا جی اس کو پکڑ لیا تھا، ادھر ہی ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ مولا علی نے فرمایا یہ شربت میں نہیں پیتا، اسے پلا دو، یہ شربت میں نہیں پیتا، اسے پلا دو۔ یعنی اس وقت بھی اپنے دشمن پر رحم کرنے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا تھا اس کو انہوں نے کچھ نہیں دیا ہوگا کھانے پینے کے لیے، آخر مجھ پر حملہ کیا ہے، امیر المومنین پر حملہ کیا ہے، تو 2 دن سے کیا اس کو کھانے کو دیا ہوگا؟ فرمایا کہ یہ شربت مجھے نہیں پلاؤ، اس کو پلا دو۔ گویا جو دشمنوں پر بھی رحم کریں، جو دشمنوں کا بھی خیال رکھیں، جب وہ دشمنوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو اپنے محبوبوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ہر دم ان کی غلامی، ان کی محبت کا دم بھرنا چاہیے، اور ان سے عقیدت اور احترام کو، ان کے ساتھ ادب کے رشتے کو قائم رکھنا چاہیے۔ آخری کلام ہے مولا علی کی شان میں، محبت کے ساتھ پڑھ لیں، درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ہر ویلے پہ ٹھاٹھا مارے رحمت دا سمندر، ہر ویلے پہ ٹھاٹھا مارے رحمت دا سمندر، پیر علی دا نائے سونا وسیا دل دے اندر، پیر علی دا نائے سونا وسیا دل دے اندر، علی علی دا علی علی دا علی علی دا ورد پکا کے بڑیا مست قلندر، نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری او نعرہ حیدری، کسے
میدان چ کسے بھی ویلے کدے علی نہیں اڑدا، کسے میدان چ کسے بھی ویلے کدے علی نہیں اڑدا، جو بھی مارے علی دا نعرہ سینہ یودا ٹھردا، جو بھی مارے علی دا نعرہ سینہ یودا ٹھردا، منگتا ہے جو ہے درداؤ، منگتا ہے جو ہے درداؤ، علی علی ہے کردہ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جڑے جاگدے ہو نعرہ لا لو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، چلو جڑے ستے ہو بھی لا لو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، او نعرہ حیدری، ہکو سبق پکایا کر کوئی اور نہ رولا پایا کر، ہکو سبق پکایا کر کوئی اور نہ رولا پایا کر، منکر جدوں بھی سامنے آوے، منکر جدوں بھی سامنے آوے، نعرہ حیدری لایا کر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، او نعرہ حیدر ورگا سخی نہ کوئی ویکھے آئے جگ سارا، حیدر ورگا سخی نہ کوئی ویکھے آئے جگ سارا، ساڈا بیڑا پار تو کر دے ولیاں دے سردارا، ساڈا بیڑا پار تو کر دے ولیاں دے سردارا، مشکل جے کوئی سر تے آوے، مشکل جے کوئی سر تے آوے، مارے علی دا نعرہ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، او نعرہ حیدری، بن جا تو حبدار علی دا ہووے گا دیدار علی دا، بن جا تو حبدار علی دا ہووے گا دیدار علی دا، قاتل نو شربت پلوایا ایسا ہے کردار علی دا، قاتل نو شربت پلوایا ایسا ہے کردار علی دا، تینو جنت لب جاوے گی بن جا تو حبدار علی دا، تینو جنت لب جاوے گی بن جا تو حبدار علی دا، تینو جنت لب جاوے گی بن جا تو حبدار علی دا، اونے دوزخ نو کی جانا، اونے دوزخ نو کی جانا، جیڑا ہے حبدار علی دا، مرحب جے بھی چل نہیں سکدے ایسا ہوندے وار علی دا، مرحب جے بھی چل نہیں سکدے ایسا ہوندے وار علی دا، منکرائیں اتھوں نس جانا ہے، نعرہ مارے علی دا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، او نعرہ حیدری، اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔